بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ کے مسائل اور ان کے شرعی حل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تاکہ دین اسلام کی احکامات اور ان کی اشاعت و تبلیغ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات تک پہنچائے جائیں۔ اکثر ہمارے بھائی حضرات مسائل پوچھتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تاکہ یہ سلسلے کو ہم آگے بڑھایا جائے، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو گھر گھر تک یہ دین اسلام کا جو ہے پیغام پہنچ جائیں، اور جو لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں تک بھی وہ سوال پہنچیں۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرنا ہے، یا اپنے کسی مسئلے کے بارے میں آپ کو کوئی ریفرنس کی ضرورت ہے، یا کوئی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہے، تو ہم سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسکرین پہ نمبر دیا ہوا واٹس ایپ کا، اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسنجر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ اپنا مسئلہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا ہم شرعی حل قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ تو میرے سامنے چند سوالات موجود ہیں، تو ایک دن میں اور ایک ہی وقت میں ان تمام سوالوں کا جواب دینا تو مشکل ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو خاص سوال ہیں آج کے دن میں ہم آپ کو ان کے سوالوں کا جواب آپ کو دیں۔ تو سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو شارٹ کٹ سوال پوچھیں، اور دوسرا جو ہے جو مسئلہ آپ پوچھتے ہیں اس بندے کا نام، سائل کا، مسئلہ پوچھنے والے کا نام، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا جو ہے علاقہ جو ہے اس کا جہاں سے وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، کسی بھی شہر سے ہے، کسی ملک سے وہ پوچھ سکتا ہے وہ اور ساتھ ہی اپنا نام جو ہے وہ لازمی مینشن کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ پہلا مسئلہ میرے پاس موجود ہے، یہ اعجاز صاحب نے اسلام آباد سے سوال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے ہر وقت پیمپر میں رہتے ہیں اور تو ان کے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو بھائی کا سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، اولڈ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، علیل ہوتے ہیں، مرض اس کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھ گئی ہے، تو اکثر ایسے جو ہے لوگ جن کو پیمپر لگا ہوتا ہے، یا ان کے جو ہے وہ پخانہ وغیرہ جو ہے وہ پیمپر میں کرتے ہیں، تو ان کے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پیمپر لگا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ معذور سمجھے جاتے ہیں، تو آخرکار نماز کے طریقہ، نماز کیسے پڑھیں گے وہ؟ ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے پاکی جو ہے وہ فرض ہے، پاک صاف ہونا فرض ہے، فرائض میں، شرائط میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ بھئی اس بندے کو شریعت نے جو ایک بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ایسا کرے کہ بھئی وہ دو نمازوں کو اکٹھا پڑھیں۔ اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ بھئی ظہر کی نماز ہے وہ آخری وقت میں پڑھیں، اور عصر کی نماز شروع وقت میں پڑھیں، مطلب دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 4 بجے ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور 4:01 پہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ایسا بندہ یہ کرے کہ بھئی وہ 4 بجنے میں 5-10 منٹ پہلے اپنا پیمپر وغیرہ غلاظت وغیرہ صاف کر لے، نئے پیمپر وغیرہ پہن لے، اور 4 بجنے میں اگر 3-4 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ، تو وہ اپنا ظہر کی نماز پڑھ لیں، اور جیسے ہی 4 بج جائیں گے تو اس کے بعد 1-2 منٹ بعد وہ عصر کا نماز پڑھ لیں۔ تو اتنا ٹائم اس کو مل جائے گا، تو اتنے ٹائم میں جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے گا۔ تو یہ دو نمازوں کو وہ اکٹھا کریں۔ تو شریعت نے ایک اچھا حل اس بندے کو بتایا کہ اگر وہ اس طرح کریں تو اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی، اور دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا کریں۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا فدیہ اور فطرانہ ہر بندے پہ لازم ہے؟ اور دوسرے سال اس سوال کے ساتھ انہوں نے یہ سوال کیا کیا خاوند اپنی بیوی کا فدیہ دے سکتا ہے؟ عمر صاحب نے سوال کیا اسلام آباد سے۔ تو اس نے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کیا فدیہ اور فطرانہ ہر بندے پہ لازم ہے؟
تو بھئی فدیہ اور فطرانے میں فرق ہے۔ فدیہ جو ہوتا ہے وہ ہر بندے پہ لازم نہیں ہے، بلکہ اس بندے کے اوپر فدیہ لازم ہے کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جو بندہ مثال کے طور پہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا کسی بھی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھیں، تو وہ روزے بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، اس وقت بھی اس نے روزے نہیں رکھیں، اور جب رمضان المبارک کے مہینہ گزر گیا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکھ سکتا، قادر نہیں ہے یا بیمار ہے، کسی وجہ سے بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے اوپر جو ہے فدیہ لازم ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ ہر بندے کے اوپر فدیہ لازم نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے فطرانہ جو ہے وہ ہر بندے پہ لازم بھی نہیں ہے۔ فدیہ روزہ کھانے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ فدیہ دیں جس نے روزے کھائیں، اور فطرانہ جو ہے یہ ہر بندے پہ لازم نہیں ہے، بلکہ فطرانہ جو ہوتا ہے وہ صدقۃ الفطر ہم جسے کہتے ہیں، وہ رمضان المبارک کے مہینوں کا فطرانہ ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں، وہ بھی ہر بندے پہ لازم نہیں ہے، بلکہ اس بندوں پہ لازم ہے جن کے پاس زکوٰۃ لازم ہے جی۔ جو صاحب نصاب ہوں گے، جن کے پاس جو ہے ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کو تقریباً 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندنی اس کے پاس موجود ہوگی، یا اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں گے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ فطرانہ لازم ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس نے سوال کیا تھا کیا خاوند بیوی کی طرف سے فدیہ اور فطرانہ ادا دے سکتا ہے؟ تو یہ سوال یہ ہے کہ بھئی جس طرح اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد کے پاس تو صاحب نصاب نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے پاس نہ سونا ہوتا ہے، نہ چاندنی ہوتی ہے، نہ اتنے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں کیش تاکہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہو، اتنی رقم نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیوی کے پاس بنسبت دوسرے بیوی کے پاس ہوتی ہے، زیورات ہو گئے یا چاندنی سونا وغیرہ جو بھی اس کے پاس ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے بیوی اپنی جو زکوٰۃ ہے یا فدیہ ہے یا فطرانہ ہے وہ خود ادا کرے گی، شوہر اس کی جگہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی کہ وہ تو پھر نماز بھی شوہر اس کی جگہ پڑھے، حج بھی شوہر اس کی جگہ کرے، نوافل بھی شوہر اس کی جگہ پڑھے، تو اس طرح جو ہے یہ ایک ہیلہ بہانہ ہوتا ہے، بلکہ جس بندے کے اوپر جو احکامات فرض ہیں وہ خود اس کو جو ہے وہ ادا کرے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن ہاں اگر انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کے اندر، اور اگر شوہر خوشی سے اس کو یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کی طرف سے جو ہے فدیہ یا جو ہے فطرانہ یا زکوٰۃ جو ہے میں ادا کرتا ہوں، تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو آج کل ہم نے فرض کیا کہ شوہر ہی سب کچھ دے گا، زکوٰۃ بھی شوہر دے گا، فدیہ بھی شوہر دے گا، خرچہ بھی شوہر دے گا، تو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ تیسرا سوال جو ہے سفیر صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا تھا، بھول کر کھانے پینے سے روزے کا کیا حکم ہے جی؟ جو انسان بھول کر کھائے پیے تو اس کے روزے کا حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھول کی وجہ سے کھا پی لے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا دیا پلا دیا، اس کو غنیمت سمجھے، اور اس کے ساتھ روزے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو یاد آئے اس کے بعد بھی کھا رہے ہو، یا آپ کے منہ کے اندر جو ہے وہ لقمہ یا کوئی چیز موجود ہے اور پھر آپ کہتے ہیں چلو موقع تو اللہ نے دیا، اس کو جو ہے میں اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو تو کھا لوں، ختم جو فنش کروں، تو اس طرح نہیں ہے۔ جس ٹائم بھی آپ کو یاد آ جائے تو فوراً منہ کے اندر بھی اگر آپ کی چیز موجود ہے، اس غذا اس کو آپ پھینک لیں، کھلی کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا گلاس میں پانی پی رہے ہیں تو آدھا گلاس پیا، 2 گھونٹ کے یاد آ گیا تو فوراً اس کو چھوڑ دے واپس اسی جگہ پہ، تو آپ کا روزہ نہیں، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور رفع عن الامتی الخطا والنسیان، بھول اور خطا جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ چیز اٹھائی ہے کہ اس کا جو ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اکرام صاحب نے سوال کیا کہ تکبیر تحریمہ اور باقی تکبیرات میں کیا فرق ہے؟ تو تکبیر تحریمہ اور باقی تکبیرات میں بہت بڑا فرق ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض ہے اور باقی جو ہے تکبیرات وہ سنت ہیں۔ بس تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، نماز شروع نیت کرنے کے بعد نماز شروع کرنے کے لیے جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے، پہلی رکعت میں اللہ اکبر جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر کرتے ہیں تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تکبیر کہنے کے بعد پڑھنے کے بعد آپ پر دنیا کے ہر حلال کام آپ پہ حرام ہو جاتے ہیں، کھانا پینا سونا بولنا یہ ساری چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اور باقی تکبیرات جو رکوع کے لیے، سجدے کے لیے اور رکوع سے اٹھنے کے لیے، سجود میں وغیرہ میں آپ نے جانے سے دوسری تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے لیے جو تکبیرات ہوتی ہیں تمام تکبیرات سنت ہیں، لیکن اگر وہ آپ نہ کہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بل یہ کہ
آپ کی سنت رہ جائے گی آپ سے، لیکن تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ آپ کا رہ گیا تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی سر سے، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ آپ کہیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی، اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز کا مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کے کچھ چند مسائل تھے، تو اس پہ ہم نے آپ کے سامنے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ نشست میں کوشش کریں گے کہ آپ کے مزید جو ہے مسائل جو ہے ہم بیان کریں، اور آپ لوگ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے مسائل آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کے مسائل اور ان کے شرعی حل میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تاکہ دین اسلام کی احکامات اور ان کی اشاعت و تبلیغ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات تک پہنچائے جائیں۔ اکثر ہمارے بھائی حضرات مسائل پوچھتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تاکہ یہ سلسلے کو ہم آگے بڑھایا جائے، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو گھر گھر تک یہ دین اسلام کا جو ہے پیغام پہنچ جائیں، اور جو لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں تک بھی وہ سوال پہنچیں۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرنا ہے، یا آپ نے کسی مسئلے کے بارے میں آپ کو کوئی ریفرنس کی ضرورت ہے، یا کوئی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہے، تو ہم سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسکرین پہ نمبر دیا ہوا ہے واٹس ایپ کا، اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسنجر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ اپنا مسئلہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا ہم شرعی حل قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ تو میرے سامنے چند سوالات موجود ہیں، تو ایک دن میں اور ایک ہی وقت میں ان تمام سوالوں کا جواب دینا تو مشکل ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو خاص سوال ہیں آج کے دن میں ہم آپ کو ان کے سوالوں کا جواب آپ کو دیں۔ تو سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو شارٹ کٹ سوال پوچھیں، اور دوسرا جو ہے جو مسئلہ آپ پوچھتے ہیں اس بندے کا نام، سائل کا، مسئلہ پوچھنے والے کا نام، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا جو ہے علاقہ جو ہے اس کا جہاں سے وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، کسی بھی شہر سے ہے، کسی ملک سے وہ پوچھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی اپنا نام جو ہے وہ لازمی مینشن کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ پہلا مسئلہ میرے پاس موجود ہے، یہ اعجاز صاحب نے اسلام آباد سے سوال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے ہر وقت پیمپر میں رہتے ہیں، اور تو ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو بھائی کا سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، اوڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، علیل ہوتے ہیں، مرض اس کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھ گئی ہے، تو اکثر ایسے جو ہے لوگ جن کو پیمپر لگا ہوتا ہے، یا ان کے جو ہے وہ پخانہ وغیرہ جو ہے وہ پیمپر میں کرتے ہیں، تو ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پیمپر لگا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ معذور سمجھے جاتے ہیں، تو آخرکار نماز کے طریقہ، نماز کیسے پڑھیں گے وہ؟ ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے پاکی جو ہے وہ فرض ہے، پاک صاف ہونا فرض ہے، فرائض میں، شرائط میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ بھئی اس بندے کو شریعت نے جو ایک بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ایسا کرے کہ بھئی وہ دو نمازوں کو اکٹھا پڑھیں۔ اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ بھئی ظہر کی نماز ہے وہ آخری وقت میں پڑھیں، اور عصر کی نماز شروع وقت میں پڑھیں، مطلب دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 4 بجے ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، اور 4:01-2 پہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ایسا بندہ یہ کرے کہ بھئی وہ 4 بجنے میں 5-10 منٹ پہلے اپنا پیمپر وغیرہ غلاظت وغیرہ صاف کر لے، نئے پیمپر وغیرہ پہن لے، اور
4 بجنے میں اگر 3-4 منٹ رہتے ہیں 5 منٹ تو وہ اپنا ظہر کی نماز پڑھ لیں، اور جیسے ہی 4 بج جائیں گے تو اس کے بعد 1-2 منٹ بعد وہ عصر کا نماز پڑھ لیں، تو اتنا ٹائم اس کو مل جائے گا، تو اتنے ٹائم میں جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے گا۔ تو یہ 2 نمازوں کو وہ اکٹھا کریں، تو شریعت نے ایک اچھا حل اس بندے کو بتایا کہ اگر وہ اس طرح کریں تو اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی، اور 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا کریں۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا فدیہ اور فطرانہ ہر بندے پہ لازم ہے؟ اور دوسرے سال اس سوال کے ساتھ انہوں نے یہ سوال کیا کیا خاوند اپنی بیوی کا فدیہ دے سکتا ہے؟ عمر صاحب نے سوال کیا اسلام آباد سے۔ تو اس نے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کیا فدیہ اور فطرانہ ہر بندے پہ لازم ہے؟ تو بھئی فدیہ اور فطرانے میں فرق ہے۔ فدیہ جو ہوتا ہے وہ ہر بندے پہ لازم نہیں ہے، بلکہ اس بندے کے اوپر فدیہ لازم ہے کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جو بندہ مثال کے طور پہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا کسی بھی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھیں، تو وہ روزے بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، اس وقت بھی اس نے روزے نہیں رکھیں، اور جب رمضان المبارک کے مہینہ گزر گیا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکھ سکتا، قادر نہیں ہے یا بیمار ہے، کسی وجہ سے بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے اوپر جو ہے فدیہ لازم ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ ہر بندے کے اوپر فدیہ لازم نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے فطرانہ جو ہے وہ ہر بندے پہ لازم بھی نہیں ہے۔ فدیہ روزہ کھانے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ فدیہ دیں جس نے روزے کھائیں، اور فطرانہ جو ہے یہ ہر بندے پہ لازم نہیں ہے، بلکہ فطرانہ جو ہوتا ہے وہ صدقۃ الفطر ہم جسے کہتے ہیں، وہ رمضان المبارک کے مہینوں کا فطرانہ ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں، وہ بھی ہر بندے پہ لازم نہیں ہے، بلکہ اس بندوں پہ لازم ہے جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ جو صاحب نصاب ہوں گے، جن کے پاس جو ہے ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کو تقریباً 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندنی اس کے پاس موجود ہوگی، یا اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں گے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ فطرانہ لازم ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس نے سوال کیا تھا کیا خاوند بیوی کی طرف سے فدیہ اور فطرانہ ادا دے سکتا ہے؟ تو یہ سوال یہ ہے کہ بھئی جس طرح اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد کے پاس تو صاحب نصاب نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے پاس نہ سونا ہوتا ہے، نہ چاندنی ہوتی ہے، نہ اتنے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں کیش، تاکہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہو، اتنی رقم نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیوی کے پاس بنسبت دوسرے بیوی کے پاس ہوتی ہے، زیورات ہو گئے یا چاندنی سونا وغیرہ جو بھی اس کے پاس ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے بیوی اپنی جو زکوٰۃ ہے یا فدیہ ہے یا فطرانہ ہے وہ خود ادا کرے گی، شوہر اس کی جگہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی کہ وہ تو پھر نماز بھی شوہر اس کی جگہ پڑھے، حج بھی شوہر اس کی جگہ کرے، نوافل بھی شوہر اس کی جگہ پڑھے، تو اس طرح جو ہے یہ ایک ہیلہ بانہ ہوتا ہے، بلکہ جس بندے کے اوپر جو احکامات فرض ہیں وہ خود اس کو جو ہے وہ ادا کرے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن ہاں اگر انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کے اندر، اور اگر شوہر خوشی سے اس کو یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کی طرف سے جو ہے فدیہ یا جو ہے فطرانہ یا زکوٰۃ جو ہے میں ادا کرتا ہوں، تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو آج کل ہم نے فرض کیا کہ شوہر ہی سب کچھ دے گا، زکوٰۃ بھی شوہر دے گا، فدیہ بھی شوہر دے گا، خرچہ بھی شوہر دے گا، تو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ تیسرا سوال جو ہے سفیر صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا تھا، بھول کر کھانے پینے سے روزے کا کیا حکم ہے جی؟ جو انسان بھول کر کھائے پیے تو اس کے روزے کا حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھول کی وجہ سے کھا پی لے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا دیا پلا دیا، اس کو غنیمت سمجھے، اور اس کے ساتھ روزے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو یاد آئے اس کے بعد بھی کھا رہے ہو، یا آپ کے منہ کے اندر جو ہے وہ لقمہ یا کوئی چیز موجود ہے اور پھر آپ کہتے ہیں چلو موقع تو اللہ نے دیا، اس کو جو ہے میں اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو تو کھا لوں، ختم جو فنش کروں، تو اس طرح نہیں ہے۔ جس ٹائم بھی آپ کو یاد آ جائے تو فوراً منہ کے اندر بھی اگر آپ کی چیز موجود ہے، اس غذا اس کو آپ پھینک لیں، کھلی کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے روزے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا گلاس میں پانی پی رہے ہیں تو آدھا گلاس پیا، 2 گھونٹ کے یاد آ گیا تو فوراً اس کو چھوڑ دے واپس اسی جگہ پہ، تو آپ کا روزہ نہیں، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور رفع عن الامتی الخطا والنسیان، بھول اور خطا جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ چیز اٹھائی ہے کہ اس کا جو ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اکرام صاحب نے سوال کیا کہ تکبیر تحریمہ اور باقی تکبیرات میں کیا فرق ہے؟
تو تکبیر تحریمہ اور باقی تکبیرات میں بہت بڑا فرق ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض ہے اور باقی جو ہے تکبیرات وہ سنت ہیں. بس تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے. نماز شروع نیت کرنے کے بعد نماز شروع کرنے کے لیے جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے، پہلی رکعت میں اللہ اکبر جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر کرتے ہیں تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تکبیر کہنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ پر دنیا کے ہر حلال کام آپ پہ حرام ہو جاتے ہیں. کھانا پینا، سونا، بولنا، یہ ساری چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں. اور باقی تکبیرات جو رکوع کے لیے، سجدے کے لیے اور رکوع سے اٹھنے کے لیے، سجود میں وغیرہ میں آپ نے جانے سے دوسری تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے لیے جو تکبیرات ہوتی ہیں، تمام تکبیرات سنت ہیں. لیکن اگر وہ آپ نہ کہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، بڑی یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے گی آپ سے. لیکن تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے. اگر تکبیر تحریمہ آپ کا رہ گیا تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی سر سے، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے تکبیر تحریمہ. تو تکبیر تحریمہ آپ کہیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی. اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. تو یہ آج کے کچھ چند مسائل تھے، تو اس پہ ہم نے آپ کے سامنے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اور آئندہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ نشست میں کوشش کریں گے کہ آپ کے مزید جو ہے مسائل جو ہے ہم بیان کریں، اور آپ لوگ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے مسائل آپ تک پہنچائے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.